أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إني على بينات من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ العام اور آیت نمبر سورۃ الانعام اور آیت نمبر ہے 58 اللہ تعالیٰ اپنی اس آیت میں فرماتا ہے، کہہ دے، آنسم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے رسول اور اے میرے نبی، کہہ دے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اس دلیل کا انکار کیا ہے۔ جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، فیصلہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچائی بیان کرتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے میں سب سے اچھا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ مورخہ 27 جولائی 2012 کو کسی عزیز نے، اس کا نام ہے جناب طیب صاحب، انہوں نے میری طرف 3 سوالات بھیجے تھے اور درخواست کی تھی کہ میں ان کے جواب دوں۔ وہ پوچھتے ہیں، نمبر 1 ان کا سوال یہ ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو خدا کی طرف سے موعود ہونے کے بارے میں رہنمائی کب ہوئی اور کیا ہوئی؟ دوسرا سوال وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، اور آپ کا اللہ سے رابطہ کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو کوئی نشانیاں دیں جس سے لوگ آپ کو پہچان سکیں؟ یہ جناب طیب صاحب کے سوالات ہیں، بڑے اچھے اور مؤثر سوالات ہیں، اور ہر احمدی کے ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ باتیں ہوں اور وہ پوچھنا چاہتے ہوں مجھ سے، لیکن فرداً ہر آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اس قسم کے سوالات آگے بڑھ کر پوچھے۔ بہرحال بعض اوقات ایک انسان سوال پوچھ لیتا ہے اور اس انسان کا سوال پوچھنا اور اس کو جواب ملنے کا فائدہ بہت سارے لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں جو ان کو پہلا سوال ہے جناب طیب صاحب کا، اس سلسلے میں جواب عرض کرتا ہوں کہ 10 دسمبر 1983 میں لاہور میں جماعت احمدیہ کے ہاسٹل دارالحمد میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عاجز پر انکشاف فرمایا تھا کہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا موعود ذکی غلام ہوں۔ یہ آپ کا سوال ہے کہ اللہ نے آپ کے موعود ہونے کے بارے میں رہنمائی کب ہوئی اور کیا ہوئی؟ تو یہ جواب ہے میرا کہ 10 دسمبر 1983 میں ہی لاہور میں جو جماعت احمدیہ کا ہاسٹل ہے دارالحمد، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 دسمبر میں 1983 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد مجھ پر ظاہر فرما دیا تھا کہ میں نے اپنے بندے حقانیہ جماعت الاسلام کو جو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی عنایت فرمائی تھی،
اس میں نے اسے ایک خبر دی تھی، بشارت دی تھی، 2 وجودوں کی بشارت دی تھی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. 2 وجود ہیں، ایک بجی اور پاک لڑکا ہے اس پیش گوئی میں، اور ایک ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو بشارت دی تھی. تو اس سجدے سے اٹھنے کے بعد فوری طور پر وہیں پہ ہی اس میں دارالحمل میں ہی تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا انکشاف فرما دیا کہ وہ ذکی غلام جس کی میں نے بشارت اپنے بندے، اپنے برگزیدہ بندے حضرت بانی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب کو جو بشارت دی تھی، الہامی بشارت دی تھی، اس میں جو میں نے ذکی غلام کا وعدہ فرمایا تھا اس سے، وہ تو ہی غلام ہے، ذکی غلام ہے. یہاں تک تعلق ہے کہ ان کا سوال ہے کہ میری کیا رہنمائی ہوئی اس سلسلے میں. تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ میری کتاب غلام مسیح الزماں کا مطالعہ کریں، کیونکہ یہ تفصیل مضمون ہے. اس کا جواب تو پوری کتاب وہ اس کا جواب ہی ہے، یعنی مجھے کیا رہنمائی ہوئی، کیا مجھے بتایا گیا، اس کا جواب یہ میری کتاب جو ہے غلام مسیح الزماں، جو میرے موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا قطعی اور علمی اور الہامی ثبوت جو میں افراد جماعت کے آگے رکھتا ہوں، وہی کتاب جو ہے آپ کی اس سوال کا جواب ہے، تفصیل جواب ہے. آپ پڑھ لیں اس کتاب کو، اور یہ کتاب الغلام.com پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ منگوانا چاہیں ہم سے تو اپنا ایڈریس بھیج دیں، پوسٹل ایڈریس ہم آپ کو روانہ کر دیں گے. تو یہ کتاب پڑھیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی. آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس میں آپ پوچھتے ہیں کہ اور آپ کا اللہ سے رابطہ کیسا ہے. تو اس ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ جناب طیب صاحب، میرا اللہ تعالیٰ سے ویسا ہی رابطہ ہے جیسا کہ اس عرض سے پہلے انبیاء و رسل کا اللہ تعالیٰ سے ہوا کرتا تھا. آپ قرآن پڑھتے ہوں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے جس طرح باتیں کی تھیں پہلے زمانوں میں، اور ان پر اپنی ارادہ ظاہر فرمایا اور ان کو بتایا کہ تم میرے رسول ہو، مرسل ہو، میں تمہیں فلاں قوم کی طرف بھیجتا ہوں، اور ان کو سمجھاؤ وہ غلط باتیں ان سے باز آ جائیں، اور جو اچھی باتیں اللہ نے اس پر نازل فرمائی اس نبی اور رسول پر، وہ باتیں اس نے اپنی قوم کے آگے پیش کی. تو اسی طرح میرا بھی اس عاجز کا بھی اسی طرح پہلے انبیاء اور رسول کی طرح اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوئی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ پہلے مصلحین پر اپنا کلام نازل فرمایا کرتا تھا اور انہیں اپنے حقائق و معارف سے آگاہ فرمایا کرتا تھا، بین ہی مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ روح القدس نازل فرماتا اور مجھے حقائق اور اپنی عرفان جو ہے اس کا اس سے آگاہ فرماتا رہتا ہے. اور یہ سلسلہ کھلا میری زندگی میں تو پہلے ہی تھا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں تھا. یعنی کہ 30 سال یا 30 سال کہہ لیں کہ یہ جو میری زندگی ہے پہلی، یہ سب باتیں میری زندگی میں تھیں، اللہ تعالیٰ بتاتا رہا تھا خوابوں کی شکل میں، لیکن مجھے کوئی علم نہیں تھا ان باتوں کا. نہ اللہ تعالیٰ نے میری 30 سال کی زندگی سے پہلے، یعنی دارالحمل، یعنی 22 دسمبر 1983 میں جو واقعہ میرے ساتھ ہوا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبھی مجھے کھلا طور پر یہ بات نہیں بتائی تھی. نہ مجھے کسی خواب کی تعبیر اللہ نے مجھے بتائی، نہ کچھ اور باتیں بتائیں. میں بالکل لا علم تھا ان باتوں سے. میرے کبھی خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری تھی کہ اس قسم کا واقعہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال مبارک سجدہ جو دارالحمل میں مجھے توفیق ملی خدا کے آگے سجدہ ریز ہونے کی، تو اس سجدہ میں ہی سارا کام ہو گیا. اور اس کی تفسیر بھی میری کتب میں موجود ہے، بالخصوص کتاب غلام مسیح الزماں میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے. آپ وہاں سے پڑھ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب چیزیں بتائیں، اور اپنی علم اور معرفت کی باتیں، حقائق اور معارف مذہب کی دقیق باتوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے باخبر کرنا شروع کر دیا. اور سلسلہ وہاں سے شروع ہو کر آج تک کھلا یہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں نے کبھی ان باتوں کو کوئی نمود و نمائش کے لیے میں لوگوں کے آگے نہیں پیش کیا کرتا، کیونکہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے مہیا کر دیتا ہے، مجھے بتا دیتا ہے، اور میں
اس بات کا لوگوں کے آگے اظہار بھی کرتا رہتا ہوں۔ تیسرا سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو کوئی نشانیاں دیں جس سے لوگ آپ کو پہچان سکے؟ بڑی اچھا آپ کا سوال ہے۔ تو اس ضمن میں عرض کرتا ہوں، آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی جو عنایت فرمائی تھی، اس الہامی پیشگوئی میں جس ذکی غلام یعنی مسلم موعود کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی، اپنے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام کی چند علمی اور قطعی نشانیاں بھی بتائی ہوئی ہیں، یعنی بتا دی تھیں اس زمانے میں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس ضمن میں کہ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کان اللہ نزل من السماء۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 100 سے 102 تک اس پیشگوئی کو، الہامی پیشگوئی کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری جگہ پر اس الہامی پیشگوئی کا ذکر ہے حضرت بانی جماعت اسلام کے لٹریچر میں۔ تو آپ وہاں سے یہ پڑھ لینا۔ یہ جو باتیں ساری میں نے ابھی پڑھی ہیں، یہ الہامی کلام جو حضرت بانی جماعت اسلام پر نازل ہوا تھا ذکی غلام کے سلسلے میں، اس کی بشارت دیتے ہوئے اس کلام الہامی کلام میں، یہ الہامی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی یہ نشانیاں دی تھیں۔ اس بندے کو، اپنے برگزیدہ بندے کو یہ بتایا تھا کہ یہ اس بندے کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، یعنی پر کیا جانا ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز بعض کو دی جاتی ہے کسی بندے کو کہ وہ مطلب کہ پر ہو جاتا ہے، لبالب بھر جاتا ہے۔ اور عام نارمل علم کا سیکھنا، علم کا ملنا ایک اور بات ہے، علوم سے پر کیا جانا یہ ایک اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو، اس بندے کو، اس ذکی غلام کو جس کی میں تجھے خبر دے رہا ہوں، میں علوم ظاہری و باطنی سے پر کروں گا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں اور آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ علوم ظاہری و باطنی سے پر کروں گا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس کا مطلب بظاہر یہ ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے جو ظاہر ہے نا، ہمارے سامنے جو ہے، آنکھوں کے آگے سامنے چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے، ایک لحاظ سے ظاہر نہیں بھی ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، یہ ڈیفیکلٹ بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو آپ کے فہم کے مطابق بتانا چاہتا ہوں باتیں، کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو کچھ ہے ظاہر ہے، مینیفیسٹ ہے، بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ ایک علم تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے سامنے کائنات کھلی پڑی ہے، زمین ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چند پرند، اس کا یہ جو ظاہر ہے ہمارے سامنے، اس کا علم۔ دوسرا باطنی علم۔ باطنی علوم سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہماری مادی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، وہ کیا چیز ہوگی، وہ کیا ہوگا، وہ باطن ہوگا۔ جیسے مثلا ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، روح ہے، انسانوں کی روح ہے، حیوانوں کی روح ہے، روح کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ وجود جس کو ہم اپنی مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کا باطن سے تعلق ہے، وہ باطنی شے ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ تو اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں علوم ظاہری و باطنی سے اس کو پر کر دوں گا۔ ایک تو یہ باتیں ہیں، سادہ سی باتیں ہیں۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ فرماتا ہے اپنی ذات کے متعلق کہ وہ میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں اور میں باطن بھی ہوں، اور میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چارے اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے، اول آخر ظاہر اور باطن کا۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا ذکی غلام کے متعلق، اپنے ملہم کو، اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو، کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندے، میں اس ذکی غلام کو، میں جو اپنی صفات ہیں ظاہر اور باطن،
اس کے علم سے بھر دوں گا اس کو. اور یہ باتیں یاد رکھیں کہ یہ جو ساری باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں ان سب باتوں کا علم و عرفان سے گہرا تعلق ہے. یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیتے ہیں دوسری زبان میں علمی زبان میں میں کہتا ہوں کہ اس کا فلسفہ سے تعلق ہے. فلسفی جس کو کہتے ہیں انگلش میں، ان چیزوں سے تعلق ہے. یا ہم اپنے روحانی اور دینی علم مذہبی رنگ میں ہم ان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم و عرفان کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو خبر دے رہا ہے اپنے اس بندے کے متعلق، وہ موعود بندہ جو ہے اور اپنے برگزیدہ بندے کو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان باتوں ان صفات میں کہ میں اس کو اپنی ذات کا علم اور صفات کا علم میں اس کو بخشوں گا. اللہ آگے فرماتا ہے اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. حضرت بانی جماعت اسلام فرماتے ہیں اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن ایک جگہ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ میرے 3 لڑکے ہوں گے، اس کے بعد تینوں کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ایک چوتھا دے گا، تو اس طرح وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یہ ایک بڑا ہی تفصیلی مضمون ہے. میں نے جو اپنی کتاب ہے غلام مسیح الزمان اس کو پڑھیں، کم از کم اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا عنوان ہے الہامی پیشگوئی کا تجزیہ، یا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا تجزیہ. اس کے غالباً 4 چیپٹر ہیں. ایک تو ہے میثاق النبیین پہلے ہے، دوسرا ہے غالباً چیپٹر ہے اس کا ذکی غلام. وہ جو چیپٹر ہے دوسرا ہے ذکی غلام، اس میں آپ پڑھیں گے اس چیپٹر کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. میں نے تھوڑا سا وہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے، لیکن اس کی تفصیل میرے مضامون میں بھری پڑی ہے. حضور صاحب نے یہ جو فرمایا تھا کہ میرے 3 لڑکے ہوں گے، اس کے بعد چوتھا پیدا ہوگا، تو وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. دراصل اگر دیکھا جائے تو وہی 3 کو 4 کرنے والا ہی لڑکا حضور صاحب کا اس پیشگوئی کا مصداق تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب حکمت ہے کہ یہ میں نے اسی چیپٹر میں جو میری کتاب غلام مسیح الزمان ہے، اس کا پہلا پارٹ ہے، اس کے دوسرے باب جو ہے اس کا عنوان ہی ذکی غلام ہے. اس میں ہی میں نے بتایا ہے کہ عجیب قدرت خدا کی کہ یہ جو الہامی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل فرمائی تھی، اس میں یہ جو 2 وجودوں کی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اس پیشگوئی میں، ان وجودوں سے متعلقہ جو الہامی پیشگوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اولاً جو مصداق تھے وجود ان کو فوت کر لیا، دونوں کو. اور اس کے بعد ان دونوں وجودوں کو، اور دونوں ہی حضرت مرزا غلام صاحب کے لڑکے تھے. اچھا، ان کو فوت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے مسیلوں کی بشارت دے دی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو. اور یہ بڑی ایسی پیشگوئی ہے جس میں بڑی سخت آزمائش ہے احباب جماعت کے لیے. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے اس پیشگوئی کو، بلکہ اس کا سمجھنا ہی بہت مشکل ہے. اس کو سمجھانے کے لیے بھی بڑی علم میں وسعت چاہیے کسی انسان کے بھی. میں بہرحال کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو اولین جو پیشگوئی مسلم موعود ہے، اس میں جن 2 وجودوں کو خبر دی گئی تھی، اس پیشگوئی کے وہ جو 2 وجود اس پیشگوئی کے متعلقہ حصوں کے جو مصداق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، ان جو اصل تھے، ان کو فوت کر لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فوت کرنے کے بعد ان دونوں وجودوں کے مثیل کی اپنے بندے کو خبر دے دی. مثال کے طور پر پہلا جو ہے حصہ ہے پیشگوئی کا، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا. اس کے مصداق بشیرن اول تھے. اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کی کہ اس کو وفات دے دی اور اس کے بدلے میں ایک دوسرے بشیر کی بشارت دے دی. وہ دوسرا بشیر کون تھا؟ وہ تھا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد پیشگوئی موعود میں یہ جو ایک ضمنی حصہ ہے، اس کے حصے کے بطور مثیل بشیر احمد اول کے ہونے کے مصداق ہیں. اور یہ جو ذکی غلام ہے، ایک ذکی غلام تجھے دیا جائے گا، اس کا اولین جو مصداق تھا وہ مبارک احمد تھا، جس کے متعلق حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے 3 لڑکے ہوں گے اور 3 کے بعد پھر چوتھا پیدا ہوگا. اور اس طرح وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اور وہ 3 کو 4 کرنے والا حضور صاحب کے فرمان کے مطابق صاحبزادہ مبارک احمد تھا. اور اسی کے متعلق حضور صاحب کا خیال تھا، یقین تھا کہ یہی میرا بچہ وہ ذکی غلام ہے، یہی اس پیشگوئی کے مصداق ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب باتیں ہیں.
عجیب رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کی آزمائش لیا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح عجیب رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے مرسلوں کی جماعتوں کی بھی آزمائش لیا کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پیش گوئی ہو گئی ہے، اس کے مصداق تھا ایک، اس نے دعویٰ کر دیا، اس کو مان لیا، ختم ہو گئی۔ ایسی باتیں نہیں ہوتی، ان میں بڑی دقیق راز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آئندہ زمانے میں اس پیش گوئی کا جو مصداق جب آتا ہے اس دنیا میں، اس پر کھولتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ذکی غلام کا اولین جو مصداق تھا صاحبزادہ مرزا مبارک احمد، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وفات کر لیا، اس کو وفات دے دی غالباً 16 ستمبر 1907 کو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مسیل کی بشارت دے دی، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نبشرو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں جو بمنزلہ مبارک احمد ہوگا۔ حلیم کون ہے؟ یعنی وہ پیش گوئی میں اس کے متعلق فرمایا گیا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ یعنی اس ذکی غلام کی ایک اور نشانی اللہ نے بتائی ہے اپنے کلام میں کہ وہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا۔ تو یہ جو اس کی ایک صفت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں، تو جو جب مبارک احمد کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا تو اس کے بدلے میں جو وجود دیا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی ذکی غلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشروک بغلام حلیم، میں تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتا ہوں، یہ وہی ذکی غلام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حلیم اس کی صفت کا اظہار کیا ہے، لگا دی ہے بشارت کے ساتھ۔ ینزل المنزل المبارک، یعنی وہ مبارک احمد کے تیرے لیے وہ مبارک احمد کے بمنزلہ ہوگا۔ تو ساقیہ آمدن عید مبارکباد، ایسا کی عید گانا تیرے لیے بہت مبارک ہو۔ تو یہ جو 3 کو 4 کرنے والا ہے، میں مختصر آپ کو میں نے بتایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، وہی جو وجود ہے ذکی غلام ہے، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کی یہ علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیش گوئی الہامی پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے آگے بیان فرمائی تھیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائق آن اللہ نزل من السماء، جیسے کہ میں پہلے ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے فرما رہا ہے، ان باتوں سے پہلے فرما رہا ہے، اور وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یعنی میں اس بندے کو، اس ذکی غلام کو علوم ظاہری و باطنی سے پر کروں گا، جیسے کہ میں نے ابھی تشریح کر چکا ہوں کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں 2، اور میں نے وہ آیت بھی پڑھ دی آپ لوگوں کے آگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ پہلے اس بات میں کہ اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اپنی صفت جو ہے، میری اپنی صفت جو ہے ظاہر اور باطن، اس کے علم سے میں اس کو بھر دوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند، اس کے متعلق یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ اس کی متعلق بڑے اعلیٰ قسم کے لفظ اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر فرماتا اللہ مظہر الاول والآخر، کہ یعنی وہ میری صفت جو ہے اول اور آخر، اس کا بھی وہ مظہر ہوگا۔ یعنی میں اپنی جو میری صفات ہیں، یعنی اول بھی میں ہوں اور آخر بھی ہوں، میں اپنی صفات جو اول اور آخر ہیں ان کے ساتھ اس پر جلوہ گر ہوں گا۔ میں اپنی ان صفات کا علم بھی اس کو دوں گا، یا ان کے علم سے بھی اس کو بھر دوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے مظہر الحق والعلائق ان اللہ نزل من السماء، یعنی وہ حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا۔ یعنی حق اور اعلیٰ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ یہ بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ایک صورت میں فرماتا ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی حق اور اعلیٰ دونوں صفات ہیں۔ یہ میں اپنی دونوں یہ صفات کے ساتھ بھی اس پر جلوہ گر ہوں گا۔ میں اپنی ان دونوں صفات کے علم بھی بدرجہ آتم اس کو دوں گا، یا ان کے علم سے اس کو بھر دوں گا۔ کأن اللہ نزل من السماء، اور اس کا ایسے ہی ہوگا جیسے خدا آسمان سے زمین پر اتر آیا، یعنی زمین نیچے آ گیا، آسمان سے نیچے آ گیا۔ ویسے تو خدا تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، کون سا جگہ ہے کائنات میں، کون سا وہ ذرہ ہے جہاں پر ہمارا رب موجود نہیں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن یہ فرمانا بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کا علم اور عرفان اس کو اس رنگ میں دوں گا، اور میں اپنی ذات کے علم و عرفان سے اس کو اس قدر بھروں گا کہ جب وہ میری ذات کا علم لوگوں کو بتائے گا، میری ہستی کا، میرے وجود کا، تو ایسی لگے گا، جن لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، جن کی صلاحیت اتنی ہوگی، وہ ایسے محسوس کریں کہ جیسے ہمارے آنکھوں کے سامنے خدا اس آسمان سے نیچے آ گیا ہے۔
تو یہ جو باتیں ہیں، علامتیں ہیں، میں آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان باتوں کا، یہ وہ نشانیاں ہیں پیشگوئی مسلم موعود میں اس انسان کی. اگر کسی جو موعود انسان ہو، اگر اس کی کوئی نشانی نہ ہو تو پھر تو ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی آپ موعود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں. لیکن پیشگوئی مسلم موعود میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح قطعی طور پر علمی نشانیاں اس کی بندے دی بتا دی ہیں. تو پھر افراد جماعت کو چاہیے، احباب جماعت کو چاہیے، عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کوئی ان جو علامتیں ہیں، ان نشانیوں ہیں، اس کی روشنی میں اس بندے کو پہچاننے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ اس میں کامیابی حاصل کر لیں. اچھا، باقی میں تھوڑا سا ضمن کچھ بتاؤں گا اس سلسلے میں بارے میں. باقی تو آپ کتاب میری پڑھیں، اس کے دونوں پارٹ پڑھیں، فرسٹ پارٹ بھی پڑھ لیں جس کا عنوان ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا تجزیہ، اور دوسرا سیکنڈ پارٹ ہے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی حقیقت. یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے ایک نظریہ ہے وہاں پہ ورچوئس گاڈ. جب میں اس مبارک سجدے سے اٹھا تھا تو اسی دن غالباً شام کو مجھے پہلا یہ الہام ہوا ورچوئس گاڈ، یعنی نیکی خدا ہے. اچھا، بہرحال یہ کیفیت کیا ہوا میرے ساتھ جب مجھ پر یہ الہام نازل ہوا تو میری حالت کیا تھی، اس کا میں نے تفصیلی اپنے کتاب میں وہ ذکر کیا ہوا ہے، وہاں سے پڑھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا الہام کسی بندے پر نازل ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں کریسوی جماعت میں ملہم ہیں، نظر آ رہا ہے، وہ دعوے دار بھی ہیں، وہ آئے دن کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا الہام، یہ ہو گیا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میرے پر یہ الہام نازل ہوا تھا میری حالت کیا تھی. تو میں تو رو پڑا خدا کے آگے اور اس کی استغفار کرنے لگا کہ اے خدا یہ کیا ہے، میری استطاعتوں اور طاقتوں سے بالا یہ چیز اے میرے مہربان تو مجھے بتا رہا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے خوف ہے اپنے اوپر ہو گیا. تو بہرحال اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں میری کتاب سے. میں چند باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں امید ہے مجھے کہ یہ آپ کے کام آئیں گی یہ باتیں. پہلی نشانی میں آپ کو موٹی بتاتا ہوں کہ فلسفیانہ تاریخ میں سقراط کا زمانہ قبل مسیح یعنی 399 اور 469 یعنی قبل مسیح کا، یہ وہ زمانہ اس انسان کا، سقراط کا. فلسفہ کی تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ملتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایسا نامی انسان ہو گزرا ہے دنیا فلسفہ میں کہ اس کے ذکر کیے بغیر کوئی بھی فلسفیانہ جو میٹنگ ہے یا جو کوئی بھی موضوع ہے وہاں پہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کا ذکر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. تو اس کا زمانہ قبل مسیح جو 399 اور 469 یعنی یہ 70 ایئرس بنتے ہیں، اس کی عمر 70 ایئرس تھی. تو یہ اس یونان کے ایتھنس میں یہ شخص پیدا ہوا تھا، یہ وہاں کا یہ رہنے والا تھا. یہ کچھ لوگ تو اس کو ایز اے فلاسفر اسٹڈی کرتے ہیں تاریخ فلسفہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فلاسفر تھا. کچھ اس کو ریفارمر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ نبی بھی کہتے ہیں اس کو، کہ اس زمانے کا جو نبی تھا ایتھنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ وہ بندہ تھا. بہرحال میرے استاد ہیں ایک، وہ تو ان کو نبی ہی کہا کرتے تھے. یہ میں تو ان کو نبی مانتا ہوں، اپنے زمانے کا وہ سقراط نبی تھا. تو اس سقراط نے اپنے زمانہ میں لوگوں کو بتایا تھا کہ نیکی علم ہے، ورچوئس نالج. یاد رکھیں کہ یہ ایک فلسفیانہ اور علمی سوال بلکہ ایک پہیلی ہے، پہیلی تھی. ورچو از نالج، ورچو از نالج کا جسٹ مطلب تو اتنا ہے کہ نیکی علم ہے. نیکی علم ہے، اب نیکی کیا ہے، علم کیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. اور ہزاروں سال سے یہ جو پہیلی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہزاروں سال سے اس پہیلی نے انسانوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر رکھا ہے. یعنی ہزاروں سال پر محیط ہے تاریخ فلسفہ. اور اس تاریخ فلسفہ میں یہ جو ورچوئس نالج ہے، نیکی علم ہے، یہ ایک پہیلی کی طرح چلی آ رہی ہے. اور اس پہیلی نے، یہ اس علمی سوال نے بڑے بڑے نامی لوگ جو تھے اپنے زمانہ میں ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول رکھا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس پہیلی کو بہرحال کوئی بھی انسان مئو ذکی غلام مسیح الزمان سے پہلے کوئی اس کا کچھ صحیح جواب نہیں دے سکا، نہ کوئی لکھ سکا اس کے متعلق. ایک پہیلی بنی رہی. بلکہ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پہیلی صرف پہیلی نہیں تھی بلکہ انسانوں کے لیے درد سر بنی رہی.
سب سے پہلے تو سقراط کے جو شاگرد تھا افلاطون، اس نے اس پر کچھ غور و فکر کیا، کیونکہ وہ کلوز تھا، اپنی زندگی میں سقراط کے قریب رہا، اور بعد میں جو اس نے ڈائلاگ لکھے، کتابیں لکھی، اس میں اپنے مکالموں میں ایز اے کریکٹر کے طور پر سقراط کا بھی وہ نام لیتا ہے، اپنے استاد کا بھی، تو بلکہ اپنے فلسفے کو سقراط کے منہ سے لوگوں کے آگے بیان کرتا ہے۔ اس میں بھی ایک بات ہے کہ اس کی جو سقراط کا فلسفہ ہے، لوگوں نے جو فلسفے کے جو کومنٹیٹر ہیں، انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلا جو حصہ ہے افلاطون کا، اس میں تو سقراط کا ہی فلسفہ نظر آتا ہے، اور سقراط کے منہ سے وہ اپنے مکالمات ادا کرواتا ہے۔ دوسرا حصہ ایسا آتا ہے جو اس کا اپنا فلسفہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں اس کا اپنا فلسفہ ہے، لیکن تقریباً اکثر جو اس کے ڈائلاگ ہیں، رسالے ہیں، اس میں سقراط کے ادار ملتا ہے، تو اس کے منہ سے یہ باتیں کرواتا ہے۔ اس لحاظ سے بہت ساری باتیں، ایک مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں جو فلسفے کے طالب علم ہیں اور استاد ہیں ان کے لیے، کہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے، کہ ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے کہ وہ جو افلاطون کی جو رسالے ہیں یا کتب ہیں، ان میں کون سی فلسفہ سقراط کا ہے، کیونکہ سقراط نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں لکھا، وہ زبانی بات بتایا کرتا تھا، اور یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں بعد میں اس کے شاگرد نے لکھی ہیں، لیکن لوگوں کو یا علماء فلسفہ کو یہ دقت پیش آ جاتی ہے کہ وہ کیسے اس کا فیصلہ کریں کہ کون سا سقراط کا فلسفہ ہے اور کون سا افلاطون کا اپنا فلسفہ ہے۔ بہرحال جو ابتدائی رسالے ہیں افلاطون کے، اس کے متعلق وہ اس کا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ اصل میں سقراط کا ہی فلسفہ تھا، جو اس کے افلاطون نے اپنے رسالوں میں سقراط کے کریکٹر کے منہ سے نکلوایا ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کا یہ کلوز شاگرد تھا افلاطون، اس نے اس کے منہ سے یہ باتیں سنی تھیں، اس کے وفات کے بعد اس نے اس پر کچھ لکھا ہے، لیکن یہ تفصیل میں اس خطبہ جمعہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ بہرحال جو کچھ لکھا انہوں نے، بہرحال وہ کچھ کسی حد تک وہ سمجھا بھی ہے اپنے استاد کو، لیکن کسی اور، چونکہ خود بھی فلسفیانہ ذہن تھا اس کا، وہ کسی اور طرف چلا گیا۔ بہرحال یہ بحث میں ادھر نہیں چھیڑوں گا اس میں، کیونکہ میں یہ خطبہ میں ٹائم نہیں ہے اتنا۔ اس کے بعد اس کا افلاطون کا جو شاگرد آیا، ارسطو نامی، ہر دور میں اس کو ایک معلم کہا جاتا ہے، وہ بھی عظیم شخص تھا ویسے، اور علم و حکمت اللہ تعالیٰ کی باتیں اس کے منہ سے نکلوائی تھیں اس زمانے میں۔ یہ تینوں بندے یونان کی سرمایہ ہیں، یعنی سقراط اور افلاطون اور ارسطو، اور اسی کی وجہ سے آج یونان کا دنیا میں بول بالا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان میں یہ ملک واقع ہے۔ تو یورپ جو اس کو، یونان کو اپنے یورپ میں داخل کرتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس یونان کے یہ 3 جو آدمی ہیں، سقراط اور افلاطون اور ارسطو، یہ وجہ ہے اس کی کہ وہ جو فلسفہ انہوں نے پیش کیا اس زمانے میں، تو اس کی وجہ سے آج تک لوگ اس کو فلسفے کو پڑھتے ہیں، اور یورپ بھی فخر کرتا ہے اس پہ کہ وہ ہمارا یورپی ملک ہے اور وہ یورپین فلسفہ ہے۔ بہرحال وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں ہیں، تو یہی وجہ ہے یورپ کو یونان کو یورپ میں سمجھنے کی۔ تو بات یہ ہے کہ افلاطون کے بعد اس کے شاگرد جو تھا ارسطو، اس نے بھی پھر اپنی کتابوں میں اس نیکی علم ہے کے متعلق کچھ لکھا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نہیں، وہ بھی اس سے بھی اس کی حقیقت جو ہے وہ نہیں اس نے بیان کی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کی حقیقت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کسی پر الہام نہ نازل فرمائے، اس کی حقیقت خود نہ بتائے۔ کسی انسان کو پتہ نہیں لگ سکتا اس بات کا۔ اور میں اپنی زندگی میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، تو میں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں اس کے متعلق بھی، اور یہ اس کے ثبوت کے لیے کہ واقعی صرف یہ میری بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیکی کی حقیقت یا علم کی حقیقت صرف الہام کے ساتھ ہی مل سکتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کس کو الہاماً بتائے۔ تو اس کا میری زندگی میں ایک واقعہ ہے، میں آپ بتاتا ہوں کہ جب میں نے یہ بات لکھ لی 22 دسمبر کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ الہام نازل فرمایا، ورچوئس گاڈ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کے متعلق یا ماہیت کے متعلق مجھے بتانا شروع کر دیا، اور پھر میں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جاتا ہے میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہ جو میں نے جب مسودہ تیار کر لیا، تقریباً 1.5 سال لگ گیا تھا، میں نے اس کو لکھا تھا۔ یعنی یہ جو مسودہ کیا تھا، آپ اس مسودے کو میری کتاب غلام مسیح الزماں کے 2nd پارٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں۔ جنہوں نے انگلش میں پڑھنا ہو، کیونکہ میں نے بنیادی طور پر پہلے انگلش میں ہی اس کو لکھا تھا،
اردو سے مجھ سے نہیں لکھا گیا تھا، تو وہ میرا یہ جو ورچوئس گاڈ انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کتابچہ بھی، رسالہ بھی الغلام.com پر موجود ہے. آپ لوگ جو انگلش جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. ابھی جرمن زبان میں یہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا. انشاءاللہ کوشش ہے کہ ایز سون ایز پاسبل میں اس کو کر سکوں. میں تو نہیں کر سکتا، میں کسی ذریعے سے اس کو جرمنی ترجمہ کر لوں، تاکہ جرمنی یا وہ لوگ جو جرمن زبان جانتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. بہرحال انگلش جو بولنے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ رسالہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. میں بتا رہا تھا کہ یہ جب میں نے لکھ لیا 1985 میں، 84 اور 85 میں، تو میرے اپنے کسی ذریعے سے، میں اپنا ایک استاد ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا ان کا، وہ سابقہ تعلیم اسلام کالج ربہ کی پرنسپل بھی رہے ہیں اور وہ ایم اے فلسفہ بھی ہیں. تو بڑے انٹیلیجنٹ اپنے زمانے میں، بہت لائق استاد ہیں اور بڑے انہوں نے کام کیے ہے، جماعت کی بڑے کام کیے ہیں. میں کسی ذریعے سے، میں بھی ان کا استاد، میں بھی ان کا شاگرد تھا، لیکن چونکہ میں اپنی طالب علمی دور میں ہر کلاس میں ایک خاموش ترین طالب علم رہا ہوں. جو میرے کلاس فیلو ہیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ وہ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے علم کا کہ دا موسٹ سائلنٹ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ میں ہوا کرتا تھا. اس لحاظ سے ہو سکتا ہے بہت سارے میرے استادوں کو میرا پتہ بھی نہ ہو کہ یہ عبدالغفار ہمارا شاگرد ہے، لیکن باہر مجھے پتہ ہے میرے استاد کون کون ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ صاحب بھی میرے استاد ہیں. میں کسی ذریعے کے واسطے سے میں ان کے پاس پہنچا. میں چاہتا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ نیکی ہے کیا، یا نیکی علم ہے کے متعلق جو سقراط نے بتایا تھا، اس نظریہ، اس کنسیپٹ کا مطلب کیا ہے. تو میں جو مجھے بتایا وہ میں نے تو لکھ لیا ہے، لیکن میں کسی نامی فلاسفر جو ہے اس سے بھی میں بات کروں کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. بہرحال میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے چھوٹتے ہی یہ کہا کہ یہ صرف اس کا تبھی پتہ لگ سکتا ہے جب کسی انسان کو الہام اللہ بتائے. یعنی انہوں نے تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو الہام کے ذریعے ورچو از نالج کی حقیقت بتا سکتا ہے. بغیر الہام کے عقلی ڈگوسوں سے یا عقلی کوشش سے ممکن نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو پا سکے. ان کا ایک مختصر سا جواب تھا، لیکن میں سوچتے ہی رہ گیا کہ اب مجھ سے آگے پوچھیں کہ عزیزم آپ کو کیا الہام پتہ لگا ہے اس کا. لیکن انہوں نے، میرے استاد تھے باہر، انہوں نے پوچھا ہی نہیں، گوارا ہی نہیں کیا، تکلیف ہی نہیں انہوں نے کی کہ میں ایسے پوچھ تو لوں کہ کیا آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، کیا کہیں آپ کو تو نہیں اس کا پتہ لگ گیا اور الہام کے ساتھ پتہ لگا ہو. چونکہ میں ایک عام آدمی تھا، بالکل ہی عام آدمی، میرے کپڑوں سے، میرے چہرے سے کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ اس کو بھی ایسا الہام ہو سکتا ہے. جیسی یہ بات تو ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں میں پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ بڑے میرے استاد ہیں، میرے لیے بہت محترم ہیں. مجھے نہیں پتہ آج کل زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں تو بہت عمر رسیدہ ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس استاد کو اور لمبی زندگی دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پوچھنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ سوال تو کر دیا کہ اس کا علم، اس نیکی علم ہے کا تبھی پتہ لگ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پر الہام نازل فرمائے. تو پوچھ لیتے اگلا سوال بھی، کیا آپ کو کوئی الہام تو نہیں ہوا، پھر بات کھل جاتی. لیکن میرے خیال میں میرے استاد نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اسے یا انہوں نے مجھے لائق سمجھا نہیں ہوگا کہ یہاں اس کو کیسے الہام ہو سکتا ہے. بہرحال یہ میں بتا رہا ہوں ایک ثبوت کے طور پر، یہ واقعہ میری زندگی کا ہے. یہ یاد رکھیں کہ نیکی علم ہے کہ متعلق اگر کوئی لکھے گا اور صحیح لکھے گا تو صرف الہام کے ساتھ لکھ سکتا ہے. بغیر الہام کے ممکن نہیں ہے. بلکہ یہ میرے لیے بھی درد سر بن گیا تھا یہ سوال جب اسٹارٹ ہوا تھا دارالحمد میں. تو میرے لیے، میں نہیں اس کو جان سکا، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کسی انسان کے لیے عقل کے ساتھ اس حقیقت کو، علم کی حقیقت کو یا اس کی ماہیت کو یا نیکی کی ماہیت کو سمجھ سکے. میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں ظاہر آپ کے لیے، احمدیوں کے لیے، کہ جب میں نے یہ لکھ لیا تو میں اپنے استاد کے علاوہ ایک اور جو دوست ہیں ہمارے احمدی، میرے دوست تو نہیں تھے، بہر وہ مجھے پتہ تھا کہ وہ تعلیم اسلام کالج ربہ ہے، اس میں وہ ریگولر ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں فلسفہ کے. ظاہر انہوں نے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی ہوگی. تو میں اپنا یہ مسودہ میں نے جب لکھا، ٹائپ کیا، ان کے آگے بھی پیش کیا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ سارے اس کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں 2 ہفتے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تو
ان کا بھی میں نام نہیں لیتا، یہاں پر نام لینا مناسب نہیں ہے۔ بہر جب میں ان سے ملا، اپنے اس استاد کے خدمت میں حاضر ہوا جو تعلیم الاسلام کالج ربوہ میں استاد تھے، تو مجھے پہلے ہی کہتے ہیں مجھے کہ جناب میں آپ کی یہ غلطی بتاتا ہوں، آپ نے جو غلطی کی ہے۔ میں نے کہا بتائیں سر، مجھے بتائیں۔ ان کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ نیکی علم ہے، سقراط کا یہ کانسیپٹ ہے، یہ سقراط کا نہیں ہے، یہ ارسطو کا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس وقت کہ بہرحال جس انسان کو، استاد کو، پروفیسر کا استاد ہو، فلسفے کا استاد ہو، اس کو یہی نہیں پتہ ابھی تک، وہ پڑھا ہے اس نے، شاید اس وقت ذہن میں اس سے نکلا ہوا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ جس انسان کو یہ نہیں پتہ کہ نیکی علم ہے، سقراط کا ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے، تو اس نے آگے شاگردوں کو کیا پڑھانا ہے؟ یعنی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی غلطی دور کرتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ارسطو کا ہے، سقراط کا نہیں ہے، جبکہ یہ سقراط کا ہے۔ بہرحال میں وہ سمجھ گیا بھی جس انسان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ سقراط کا ہی کانسیپٹ ہے، اسی نے اس زمانے میں یونان میں دیا تھا لوگوں کو، تو وہ اس کو سقراط ارسطو کے کہہ رہے ہیں، تو جس انسان کو اتنا نہیں پتہ تو وہ اپنے شاگردوں کو کیا پڑھاتا ہوگا۔ بہرحال میں نے ان کی باتیں سنی اور باتیں بتائیں، لیکن اس کے متعلق انہوں نے کچھ نہیں بتایا، یہی غلطی نکالی میری، تو میں گھر آ گیا۔ بہرحال یہ میں نے ضمنی باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے دارالحمد میں پھر جب میں نے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اے خدا میری طاقتوں سے بالا ہے یہ بات کہ میں نیکی کی حقیقت کو جان سکوں اور علم کی حقیقت سے آگاہ ہو سکوں، میرے لیے بہت مشکل ہے۔ بہرحال میں نے وہ حضرت بانی جماعت اسلام کی جو الہامی دعائیں ہیں کچھ، وہ میں نے سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور پڑھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مجھ پر، یہ مجھے اس بات کی حقیقت سے نیکی کی بتا دیا، بلکہ یہ ورچوئس گاڈ ایک الہامی کنسیپٹ ہے، نظریہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حضرت بانی جماعت الاسلام کو الہامن دعائیں سکھائی گئی تھیں، ان پہ غور کریں ذرا تھوڑا سا۔ پہلی دعا یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنسوں کو بھی سکھائی ہے، رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما۔ آگے حضرت بانی جماعت الاسلام کی اگلی جو الہامی دعا تھی جو میں نے پڑھی تھی، رب علمنی ما ہوا خیر عندک، اے اللہ وہ اس کا مجھے علم دے جو میرے لیے باعث خیر ہو۔ رب علمنی ما ہوا خیر عندک، یعنی وہ مجھے علم دے دو جو تیرے نزدیک میرے لیے باعث خیر ہے، وہ مجھے دے دے۔ یہ بھی الہامی دعا ہے جو حضرت بانی جماعت اسلام سب کو ملی۔ اگلی دعا ہے رب ارنی انوار الکلیات، اے میرے رب مجھے وہ انوار دکھلا جو محیط کل ہیں۔ پھر اگلا ہے کہ رب ارنی حقائق الاشیاء، اے میرے رب مجھے چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما۔ یہ جو ساری دعائیں ہیں نا، یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ یہ اس دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو کامل علم و عرفان ہے اس کا دیا جانا مقدر ہو چکا تھا۔ یعنی یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ یہ فلسفہ اور علم و عرفان کے متعلق دعائیں اللہ نے سکھائی گئی ہیں کہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ علم و عرفان کی حقیقت یا چیزوں کی حقیقت، یعنی رب ارنی حقائق الاشیاء کی حقیقت جب ہم جان جائیں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے علم اور عرفان سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو دونوں دعائیں ہیں بطور خاص، ان میں اللہ تعالیٰ کا علم و عرفان، ان کی قبولیت دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا علم و عرفان بخشا جانا مقدر تھا کسی کے لیے۔ تو اگلی پھر میں دعا اس میں سجدے میں پڑھتا ہوں کہ اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کے شربت پلا، وہ بھی جو ہے علم سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یحییٰ کے متعلق فرمایا ہے بندے زکریا کو کہ میں اس کا نام یحییٰ نام رکھتا ہوں، اس سے پہلے میں نے یہ کسی کو نام نہیں دیا۔ یحییٰ کا مطلب یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ زندہ وہی رہا کرتے ہیں جو علم کو زندہ کرتے ہیں۔ علم کو زندہ کرنے والے خود زندہ ہو جاتے ہیں، یعنی یحییٰ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس یحییٰ کی بھی خبر دی ہے حضرت بانی جماعت الاسلام، جیسا کہ آخری الہام میں یہ جو 6-7 نومبر کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا ذکی غلام کے متعلق، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صاحب اللہ کا غلامن ذکین رب حبلی ذریاتن طیباتن انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ یحییٰ جو جس کی بشارت ہے، یہ کوئی یحییٰ ذکی غلام سے الگ نہیں ہے، یہ وہی ذکی غلام ہے جس کو اللہ نے یحییٰ قرار دیا یہاں پہ،
اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام پر یہ دعا نازل فرمائی تھی الہامی، اے ازلی ابدی خدا مجھے زندگی کا شربت پلا۔ اللہ نے مجھے کھول کھول کے بتایا یہ ساری باتیں کہ یوں مقدر تھا کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو جو دعائیں علم سے متعلق سکھائیں گئی تھی، اس کے بعد جس انسان کو بھی اللہ نے ذکی غلام بنانا تھا، جس کو یحییٰ بنانا تھا اور جس کو پیش گوئی مسلم موت کا مصداق بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان الہامی دعاؤں کو جو اپنے بندے حضرت مرزا غلام صاحب پر اللہ نے الہام فرمائی تھی، اس کو ان کی قبولیت اور ان کا اثر اس بندے پر ظاہر کرنا تھا ان دعاؤں کا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو اپنا کامل علم اور اپنی کامل معرفت بخشنی تھی۔ تو یہ جو دعا ہے اس میں نے پڑھی تھی کہ اے ازلی عبدی خدا مجھے زندگی کے شربت پلا، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا اس کا یا دوسرا ہم ان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے ازلی عبدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے باتیں بتائی ہیں، میں اپنی عقل سے نہیں بات بتا رہا آپ لوگوں کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ یحییٰ کی خبر دی تھی، اور یہ ایسے دعا سکھائی تھی کہ اے ازلی عبدی خدا مجھے یحییٰ بنا دے۔ تو یہ وہ یحییٰ وہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت السلام کو بشارت بخشی تھی۔ تو یہ جو میں نے زمینی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کے متعلق وہ نشانیاں اس نے پوچھی ہیں عزیز نے، اس کے متعلق میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کی ایک بات بتاتا ہوں اس معاملے میں کہ یہ جو علم اور نیکی کی حقیقت ہے، اس کا معاملہ سوائے الہام کے نہیں مل سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو الہام کیا ہوا، کوئی تحفہ گولڈویا کا 58 پیجز لے کے پھر رہا ہے، یعنی یہ سب پہلی بات تو یہ سارے اپنے تمہارے معیار ہیں، اللہ کے مقرر کردہ معیار نہیں۔ اللہ کا مقرر کردہ معیار یہ ہے جو میں نے پڑھا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلائے کا آن اللہ نزل من السماء۔ آپ لوگوں نے اگر میری سچائی مجھے پانی ہے تو ان علامتوں میں مجھے ڈھونڈیں، اور علامتیں اپنے نفس سے نہ بنائیں، یہ نفس کی باتیں ہیں۔ نفس نے ہر زمانے میں لوگوں کو بھٹکایا ہے، گمراہ کیا ہے، اور آپ بھی اس نفس کے اپنے کے قابو میں نہ آئیں، اور آپ ان علامتوں کو، ان نشانیوں کو جو اس پیش گوئی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں اس بندے کی، اگر آپ کو اور کسی احمدی کو کوئی شک ہے تو ان نشانیوں میں مجھے ڈھونڈے، میری سچائی کو ڈھونڈے۔ تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ممکن نہیں ہے الہام اور وحی کے علاوہ بغیر پتہ لگنا اس نیکی کی حقیقت کا یا ماہیت کا، یا علم کی حقیقت اور ماہیت کا۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ صرف میری بات نہیں ہے اپنی، یہ پہلی میں کہہ رہا ہوں اس کو، یہ میری باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں بتاتا ہوں کہ ایک مایا ناز برطانوی مفکر WT اسٹیز، یہ انسان کسی زمانے میں، اپنے ابتدائی زمانے میں کولمبو کا، سری لنکا کولمبو کا ایک DC بھی رہا ہے۔ یہ بندہ 20 سال تک پرنسٹن یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے، بڑی معروف یونیورسٹی ہے، غالباً آئنسٹائن بھی وہاں پہ لیکچر پروفیسر رہا ہے آخری عمر میں۔ تو وہاں پر یہ بندہ فلسفی کی پروفیسر رہے ہیں، بلکہ امریکن فلوسوفیکل ایسوسیشن جو تھی اس کے بھی یہ صدر رہے ہیں، یعنی کہ عام بندے کی میں بات نہیں کر رہا کہ ایک عام بندہ ہے۔ یہ بندہ لکھتا ہے، یہ ورچوئس نالج کے متعلق لکھتا ہے کہ یہ ہے کیا، یعنی میں آپ لوگوں کو اس کے الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں، یہ بتاتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک عام فہم بات نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے اپنی کتاب میں، اس کی کتاب ہے کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی، اور اس کی پیج نمبر 149 پہ یہ الفاظ ہیں اس کے، لوگ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لکھتا ہے کہ بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج، اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپورٹنٹ بائی ٹیچنگ، it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates. The precious piece of knowledge which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon man would at once become virtuous. یہ بڑی گہری باتیں وہ کہہ گیا اس میں، اپنے ان فکرات میں، اس اقتباس میں۔ تو میں اس کا عام جو انگلش نہیں جانتے، عام سادہ احمدی ہیں، ان سے میں
ان کو بتاتا ہوں تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ WT اسٹیس کہتا ہے کہ لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونا چاہیے، یعنی اس نیکی کا بھی علم دیا جا سکتا ہے، یعنی سقراط کی اس کانسیپٹ ایسے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کا بھی علم دیا جا سکتا ہے، نیکی بھی وہ ہے جس کو ہم پڑھا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کا تصور جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، یعنی اس کو جو سوچا سقراط نے سوچا یا اس پر الہام ہوا تھا، اس میں یہی ہے نا کہ ورچو از نالج، یعنی نیکی کا وہ تصور جو ہے اس کو سقراط نے، یا سقراط کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملی چیز کو اس نے ایکویٹ کر دیا علم کے ساتھ، یعنی نیکی اور علم ون اینڈ دا سیم، ایک ہی شے ہیں، ایک ہی وجود ہے۔ آگے وہ فرماتا ہے جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات وہ انسان کر گیا ہے۔ یہ جو کتاب اس نے لکھی ہے غالباً جو پچھلی صدی ہے، 20ویں صدی کے اوائل کی باتیں ہیں، 1920 1925 میرا خیال ہے، وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے جب یہ اس کی کتاب چھپی تھی، اس وقت کی باتیں ہیں، یعنی اس وقت تک اگر اس کے متعلق کس نے بتا دیا ہوتا دنیا میں تو یہ بات WT اسٹیس نہ لکھتا۔ اگر اس نے لکھی ہے اتنے بڑے فلاسفر نے، جو پرنسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر رہا ہے فلسفہ کا، اور امریکہ کی جو فلاسفیکل ایسوسی ایشن ہے اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہے، تو وہ اتنی بڑی بات نہ پھر لکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ابھی تک غلام مسیح الزمان سے پہلے تک کوئی بھی فلاسفر یا کوئی بھی نامی انسان اس کو راز کے متعلق یا اس پہلی کے متعلق پردہ نہیں اٹھا سکا۔ میں اپنے سادہ احمدیوں سے کہوں گا یہاں پر کہ وہ تو مشکل ہیں باتیں، یہ علمی باتیں ہیں، یہ فلسفے کی باتیں ہیں، تو ان کے لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ جو میں کتاب غلام مسیح الزمان لکھی ہے اس کا جو پہلا حصہ نا، اس پہلے حصے میں میں نے بڑی قطعی دلائل کے ساتھ قرآن کی میں سے اور احادیث صحیحہ سے اور حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے الہامات سے اور حضرت بانی جماعت صاحب کی اپنی تحریروں سے، بلکہ خود جناب خلیفہ ثانی صاحب کی اپنے الفاظ سے، ان کی اپنی تحریروں سے خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کو قطعی طور پر جھٹلا دیا ہے۔ وہ نہیں تھے مسلم موعود۔ عام جو سادہ آدمی ہیں وہ علمی باتوں میں نہیں جا سکتے، یہ باتیں ان کے ذہن سے بالا ہیں۔ ان کے لیے میری سچائی اسی پارٹ 1 جو ہے کتاب غلام مسیح الزمان کا، وہ کافی ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ دلائل ہیں، ایسے دلائل ہیں کہ انسان جس نے دعویٰ کیا وہ دعویٰ ہی اس کا غلط تھا، اور آج پوری جماعت کو اس کی دعوے کی وجہ سے گمراہ کر دیا گیا ہے۔ ان سادہ احمدیوں کے لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ادھر علمی معاملات میں اگر داخل ہوں گے تو آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا۔ آپ کے لیے یہی کافی ہے کہ کتاب غلام مسیح الزمان کا فرسٹ پارٹ پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ بڑی سادہ زبان میں نے یہ معاملہ حل کر دیا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کیا حضرت بانی جماعت کا کوئی بھی لڑکا ذکی غلام کی جو پیش کی ہوئی ہے اس کا مصداق نہیں ہو سکتا، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ حضرت بانی جماعت اسلام حضرت مہدی مسیح موعود نے اپنی زندگی میں 30 آیات کے ذریعے مسلمانوں پر یہ بات قطعی طور پر ثابت کر دی تھی کہ کوئی مسیح عیسیٰ ناصری نہ زندہ ہے، نہ آسمان پر گیا ہے، نہ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے، نہ اسے آنا ہے۔ اچھا، لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت بانی جماعت الاسلام جن کا دعویٰ مسیح موعود تھا، ان کا یہی ثبوت کافی ہے۔ عام سادہ مسلمان کے لیے یہی کافی تھا۔ بھی اتنی بڑی بات، صدیوں سے جو غلط عقیدہ رائے جائے اس مسلمانوں میں، اس بندے کو ظاہر ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا ہے، اس نے قرآن سے ثابت کر دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہوگا، اللہ نے بتایا تو اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو یہ عام سادہ مسلمان تھا، اس کے لیے یہ کافی ہو گئی تھیں 30 سے یاد بھی، ہاں جس انسان نے اس پردہ اٹھا دیا اس غلط عقیدے سے، وہی سچا ہے، مسیح موعود ہے۔ اس طرح میں کہتا ہوں عام سادہ آدمیوں کو کہ یہ جو باتیں اگلی میں علم کی باتیں بتاتا ہوں نا، ورچوئس گاڈ وغیرہ، یہ حقیقت پیش ہوئی کہ آپ کرنی بات آپ سے ذہن سے بالا باتیں ہیں، آپ صرف اتنی کافی رکھیں کہ پہلا جو پارٹ ہے وہ سمجھ جائیں کہ میں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ وہ جو بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم غلط ہے۔
اور اگر آپ نے مزید آگے جانا ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ جماعت احمدیہ کے نامی جو استاد ہیں، مربی ہیں، نامی، عام مربی کی بات نہیں، اس کو نہیں پتہ ان باتوں کا، جو نامی علماء ہیں جماعت احمدیہ کی اس وقت، ان سے بات کریں، سوال کریں ان باتوں کا کہ یہ بتائیں جی، یہ باتیں بتاتا ہے ورچوئس گاڈ، کیا یہ صحیح ہیں؟ کیا یہ کامل علم اور عرفان ہے اس بندے کو دیا گیا؟ یا ان لوگوں سے پوچھیں کہ جماعت احمدیہ میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جو فلسفہ جنہوں نے اسٹڈی کیا ہوگا، ایم اے کیا ہوگا، ہو سکتا پی ایچ ڈی بھی کیا ہو، بعض لوگوں نے وہ پڑھا بھی رہے ہوں دنیا میں، احمدی ہوں، ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے فلسفہ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں کہ بتائیں جناب یہ مسلم موعود کا مدعی جو ہے یہ باتیں کہہ رہا ہے، ورچوئس گاڈ کہتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے یہ جو باتیں بتا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ تمہیں کچھ بتائیں اس کے بارے میں، عام احمدی سادہ یا مربی کی تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے وہ بتا دیا نا، ایک میں نے پروفیسر کی جو تعلیم اسلام کالج کا وہ پروفیسر تھا جس کے پاس میں گیا تھا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو کنسیپٹ ہی ارسطو کا ہے یہ تو سقراط کا نہیں ہے۔ تو میں تو دل میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ لوگ کیا پڑھیں گے اس سے؟ وہ میری احمدی وہ لیکچرار ہیں، مطلب کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ احمدی پروفیسروں کا بھی بعض اوقات یہ حال ہے، ان سے بھی آپ نہیں ان چیزوں کو معلوم کر سکتے۔ بہرحال یہ جو عام مربی ہیں، یہ معلم ہیں، یہ ان کو نہیں پتہ ان باتوں کا، تو آپ لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو پارٹ 1 ہے وہ کافی سمجھیں۔ اگر آپ کے اندر تقوی ہے اور سچائی ہے یہ کافی ہے آپ کے لیے، باقی تو پھر جس کے اندر تقوی ہی نہیں ہے، جس کے اندر سچائی اپنی نہیں ہے، اپنے اندر کوئی ایمان نہیں، وہ تو قرآن کو بھی ان لوگوں کو قرآن بھی مطمئن نہ کر سکا، قرآن کی وحی بھی مطمئن نہ کر سکی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یعنی فرماتا ہے، سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتا ہے کہ اس زمانے میں کے لوگ جو تھے مکہ میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ اس قرآن کے متعلق کہا کرتے تھے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیاتنا بآیات کما ارسل الاولون۔ وہ کہتے تھے آنسوں کو مخاطب کر کے، وہ اس زمانے کے لوگ یعنی قرآن کی وحی کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ یعنی قرآن یہ تو پریشان خوابیں ہیں تیری، بلکہ وہ کہتے تھے نہیں پریشان خوابیں نہیں، بلکہ اس نے دیدہ و دانستہ یہ باتیں اپنے پاس سے بنا لی ہیں، بلکہ وہ ایک شاعرانہ مزاج رکھنے والا آدمی ہے جس کے دماغ میں طرح طرح کے خیال اٹھتے رہتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں ہر زمانے کے لوگوں نے یہ جو الہام ہوتے ہیں، جو الہامی پیش کرتے ہیں، قرآن سے بڑھ کے الہام کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن کے الہام کے مقابلے میں برابر بالہام نہ آنسوں سے پہلے کسی نبی کا تھا نہ بعد میں ہو سکتا ہے۔ تو جب قرآن کی وحی اور الہام کے متعلق نے لوگوں نے یہ باتیں کر دیں کہ یہ تمہاری اب پریشان خوابیں ہیں، تم ایسا کوئی نشان ہمیں دکھاؤ جو پہلے زمانوں میں نبیوں کو ملا کرتے تھے، انہوں نے نشان دکھائے تھے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو بات ہے نیکی علم ہے، یہ میں ثبوت اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے اس کا، اور اس نظریے میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو اپنا کامل علم اور اپنی کامل معرفت بخشی ہے۔ اور افراد جماعت اگر چاہیں تو اپنے احمدی جو ہیں فلسفہ میں ماہر ہیں یا بہت پڑھے لکھے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ جناب بتائیں کہ عبدالغفار یہ جو بتا رہا ہے کیا یہ سچ ہے؟ کیا اس ورچوئس گاڈ میں جو اس نے لکھا ہے کہ واقعی وہ کامل علم اور کامل معرفت ہے؟ اگر ہے تو پھر دیکھو یہ تو بات ثابت ہو گئی نا کہ اللہ کا علم اور معرفت تو بجائے اللہ کے علم اور الہام کے کسی انسان کو بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن میں آپ لوگوں کی ایک اور بات بتاتا ہوں اس سلسلے میں کہ یہ جو ورچوئس نالج ہے، سقراط کا جو کنسیپٹ ہے، آج سے 2300 سال پہلے اس نے یہ دیا تھا۔ اگر میں سمجھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر فلسفہ کے ایک پلڑے میں یہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اگر پورا فلسفہ جو ہے جدید رکھ دیا جائے، پھر بھی یہ پلڑا جو ورچوئس نالج ہے یہ بھاری ہے، ان پر غالب ہے۔ اس جو سقراط ہے اس کے متعلق ایک قدیم اطالوی جو ہے رومن سیاستدان اور فلسفی مارکوس ٹولیس سیسرو کی میں ایک حوالہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں کہ وہ لکھتا ہے سقراط کے متعلق، سوکریٹس واز دا مین ٹو برنگ فلاسفی ڈاؤن فرام دا ہیونز and set her firmly in cities on earth, bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior. یہ اس نے اس زمانے میں کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا،
لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں۔ تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی پڑھا ہے وہ پیش گوئی مسلم موت کے جو الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر پہ مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، تو یعنی اس کا آنا زمین، اس کا آنا اس لڑکے ذکی غلام کا کأن اللہ نزل من السماء، ایسا ہی ہوگا جیسے خدا زمین پر نازل ہو گیا۔ یہ بین وہی باتیں اسی طرح کی ہیں جیسے سقراط کے متعلق لوگوں نے کہی تھیں۔ جیسے سقراط فلسفہ کو آسمان سے زمین پر لایا تھا، ایسے ہی موعود ذکی غلام کی قسمت میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ ایک تو وہ سقراط کا وہ جو کانسیپٹ ہے، نقی علم ہے، اس کی حقیقت لوگوں کو بتائے جو کہ آج تک پہلی بنی ہوئی تھی فلسفہ تاریخ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور اس سے آگے، اس سے بڑا نظریہ دیا، الہام نازل فرما کر، ورچوئس گاڈ، یعنی وہ نیکی جس کو سقراط نے علم کہا تھا، دراصل وہی خدا ہے، وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی اللہ ہے، وہی گاڈ ہے، وہی بھگوان ہے، وہی، یہ الفاظ اس کی متعلق اپلائی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اس عزیز کے لیے جس نے مجھے پوچھا ہے کہ نشانیاں آپ کی ہیں، میں نے تھوڑا سی باتیں بتائی ہیں۔ بہرحال آپ کتاب غلام مسیح الزمان سے پڑھ کے اس کا اپنا مکمل کریں اور دیکھیں کہ اس غلام مسیح الزمان کی کتاب میں کس طریقے سے اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو علامتیں اس نے اپنے الہام میں بیان فرمائی تھیں اپنے بندے، برزدہ بندے کے آگے، کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ یہ ساری باتیں اس جب آپ پڑھیں گے اس کو سیکنڈ پارٹ کو، تو آپ کو ورچوئس گاڈ جو کانسیپٹ ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اور سمجھ جائیں گے تو آپ کو ساری یہ علامتیں جو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر میرا صاحب اس پر نازل فرمائی تھیں اس میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو نظر نہ آئے تو مجھے بتائے کہ مجھے یہ علامتیں نظر نہیں آ رہی، میں اس کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے وہ وہاں پہ اس فلسفے میں موجود ہیں۔ بہرحال میں اپنی اس بات پر ہی اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری درخواست ہے کہ افراد جماعت کو اس بات کی جلدی سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو اپنی الہامی پیش گوئی نازل فرمائی تھی اپنے بندے پر، اس پیش گوئی میں جو اللہ نے نشانیاں دی تھیں اپنے موعود ذکی غلام کے لیے، نشانیاں بتائی تھیں ملہم کو، وہ نشانیاں کامل طور پر اس عاجز کے وجود میں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، وہ ڈال دی ہیں۔ انہی نشانیوں کے پر جو فلسفہ ہے ورچوئس گاڈ وہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو یہ جو ورچوئس گاڈ ہے، ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے آسمانی حربہ مجھ کو بخشا ہے کہ جس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو ہے اپنے نبی کو دیا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس کا جو نظارہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسی آسمانی حربے کے ساتھ پورا ہوگا۔ ویسے بھی حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی جماعت کو اور پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ اور میری فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سے خبر پا کر حضرت بانی جماعت سے فرمایا کہ علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے، یعنی یہاں پر علم اور معرفت میں کمال کی بات کی گئی ہے، کسی سائنس کی بات نہیں کی گئی، کوئی اور علم کی بات نہیں ہے، علم اور معرفت میں کمال اس کو دیا جائے گا اس کے پیروکاروں کو۔ اور یہ اس علم اور معرفت میں کمال کا مصداق جو ہے آئندہ زمانے میں بانی جماعت علیہ السلام کے بعد آنے والا اس کا ذکی غلام ہے، اور اسی کو یہ نعمت بخشنی تھی، اور یہی وہ آسمانی حربہ ہے جس کے ساتھ وہ جو اسلام، وہ جو قرآن کریم آنسب پر نازل ہوا تھا، اس دین کا غلبہ باقی ادیان باطلہ پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں اسی پہ اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.